بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بھی افغانستان کے ریلیٹڈ ہی ہے، بلکہ افغانستان کے ریفیوجیز کے ریلیٹڈ، کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے ریفیوجیز کی تعداد کتنی ہے اور کتنے ان میں سے رجسٹرڈ ہیں اور کتنے ان میں سے غیر رجسٹرڈ ہیں اور کتنے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ ریفیوجیز کے لیے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنے ریکوگنائز ریفیوجیز پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ اگر موجودہ 2021 کے اندر اگر طالبان دوبارہ قبضہ کرتے ہیں افغانستان میں 1990 کی طرح، تو ایک بار پھر جو ریفیوجیز پاکستان کے اندر آئیں گے تو ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا، اور ایرانین ماڈل کیا ہے اور یہ پاکستان میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے وہ ڈسکس کرنی ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اگر کل کلام پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز ہیں کتنے۔ اگر موجودہ وقت کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر غیر رجسٹرڈ شدہ اور رجسٹرڈ شدہ سمیت تقریباً 4 سے 5 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 1.4 ملین جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر اور زیادہ ریفیوجیز کا فلکس پانی پاکستان کے اندر آتا ہے تو جو پہلے سے ہی ہمارے پاس افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری کنٹری کی اکانومی اور ہماری کنٹری کا جو پیس ہے اس کو سٹیبل کرنے میں کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ جیسے ہی افغانستان کے اندر امن قائم ہوتا ہے ہم افغان ریفیوجیز کو ان کے اپنے ملک جو ہے وہ واپس بھیجیں گے۔ لیکن اس کا بدلہ کچھ یوں ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے امریکہ کے ٹروپس وڈرا کر رہے ہیں ویسے ویسے ہی افغانستان کے اندر سے جو مطلب افغان ریفیوجیز ہیں ان کی انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آگے بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دی پاکستانی گورنمنٹ پلاننگ، کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا جو ہے وہ پلان کر رہی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر جو منسٹری آف اسٹیٹ اینڈ فرنٹر افیئر ہے، جس کو سافران بھی کہا جاتا ہے، یہ اوورسی کر رہی ہے افغان ریفیوجیز کے فلکس کو، اور فیڈرل لیول کے اوپر یعنی کہ مرکزی سطح کے اوپر دا منسٹری آف اسٹیٹ اور فرنٹر افیئر جو ہے یہ افغان ریفیوجیز کے فلکس کو مینج کرے گی۔ انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آنے والے کچھ وقت میں تقریباً 5 سے 7 ملین لوگ جو ہیں ان کو جھیلنا پڑ سکتا ہے افغانستان سے آنے والوں کے لیے، جو کہ افغانستان ریفیوجیز پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے وائل نمبر کوڈ بھی بٹوین 2 and 3 ملین، لیکن جو باقی دوسری یعنی کہ انٹرنیشنل ریفیوجیز ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تعداد 2 سے 3 ملین کے درمیان رہے گی، لیکن پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تعداد 5 سے 7 ملین کے درمیان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ بھی پلاننگ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف 3 فارمل بارڈر کراسنگ جو ہیں ان کو اوپن کیا جائے گا، اور یہ بارڈر کراسنگ جو ہیں یہ ایک بارڈر کراسنگ ہے ترکھم کے مقام جو کہ خیبر کے اندر ہے، خیبر پختونخوا کے اندر، دوسری ہے غلام خان جو کہ نارتھ وزیرستان میں ہے، اور تیسری اوپننگ ہوگی ایرانڈو جو کہ چترال کے مقام کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو تقریباً 1229 کلومیٹر کا جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ پاکستان کے صوبے KPK کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو اس کے بعد 1229 کے بعد ٹوٹل 2250 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جو باقی بارڈر بچتا ہے وہ بلوچستان کے صوبے کے ساتھ اس کا ملتا ہے۔ تقریباً افغانستان کے جو بارڈر ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو آپس میں بارڈر ہے اس کے اندر افغانستان کے 1/3 صوبے جو ہیں وہ لنکڈ ہیں، مطلب 1/3 صوبے جو ہیں افغانستان کے وہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں، جبکہ ٹوٹل 235 ایسے مقامات اس ڈورنڈ لائن کے اوپر پائے جاتے ہیں جہاں سے بارڈر کراسنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جہاں سے مختلف لوگ، سمگلرز اور دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ بارڈر کو اللیگلی طور پر کراس کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایرانین ماڈل کیا چیز ہے۔
یعنی کہ ایران کا جو ماڈل، ایران نے ریفیوجیز فلکس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ماڈل اپنایا تھا وہ ماڈل کیا ہے؟ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے نئے افغان ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کے لیے ایرانین ماڈل کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایرانین ماڈل کیا چیز ہے؟ اس ایرانین ماڈل کے تحت پاکستان جو ہے وہ ایسے کیمپس جو ہے وہ کریٹ کرے گا جو کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر ہوں گے، اور یہاں پر ہی جو ہے ان افغان ریفیوجیز کو رکھا جائے گا، اور ان افغان ریفیوجیز کی جو انٹری ہے وہ پاکستان کے شہروں اور قصبوں میں بین ہوگی، یعنی کہ وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر ہی ان کو ان کیمپس میں سیٹل کیا جائے گا، اور ان کو بڑے شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبکہ اور مختلف قسم کی جو مطلب انڈسٹریز دوسری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو کہ مطلب ایرانین ماڈل ہے، یا جو ایران کی گورنمنٹ ہے، وہ کافی زیادہ ان ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ رکھتی ہے افغان ریفیوجیز کے لیے، اور ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کو یعنی کہ ٹارچر جو ہے وہ کافی زیادہ کرتی ہے، ان ہیومن طریقے سے ان کو ٹارچر بھی کرتی ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہے افغان ریفیوجیز کے لیے، جو ایران گورنمنٹ نے اپنا ایرانین ماڈل رکھا ہوا ہے جس کو پاکستان بھی جو ہے وہ فالو کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اگلی بات ہے کہ ریفیوجی کیمپ جو کہ افغانستان کے اندر ہم بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے ریفیوجیز کیمپ بنائے جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اندر ہوں، لیکن یہ ود ان دا بارڈر آف افغانستان، یعنی کہ یہ کیمپ جو ہیں یہ افغانستان کی سرزمین کے اندر ہی ہوں، اور یہ بنائے جائیں پاکستانی گورنمنٹ کی مدد سے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر کل کلا بہت سارے ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں اگر آتے ہیں تو یا مطلب کل کو افغانستان کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے اور ریفیوجیز کا فلکس پاکستان میں آتا ہے، تو پاکستان اس قابل نہیں، اس کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلکس کو برداشت کر سکے، لہٰذا انٹرنیشنل فورسز اور یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے افغانستان کے اندر۔ نیکسٹ ہے کہ پاکستان کو ایک اور خطرہ بھی ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کے ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کا رسک یا خطرہ۔ پاکستان کے آفیشیل جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ کہ جو تحریک طالبان پاکستان کا خطرہ دوبارہ سے منڈلا رہا ہے، جیسے جیسے امریکہ کے ٹروپس جو ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور یہ کراس بارڈر اٹیکس جو ہیں یہ بھی بڑھ جائیں گے بٹوین پاکستان اور افغانستان۔ پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملٹری آپریشن نارتھ وزیرستان میں لانچ کیا تھا جون 2014 کے اندر۔ اس ملٹری آپریشن کا نام تھا آپریشن ضرب عضب، اور اس آپریشنز کے تحت جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ کہ بہت سارے جو تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز جو ہیں ان کو نارتھ وزیرستان سے موو کر کے ان کو واپس افغانستان کی صوبہ میں بھجوا دیا گیا ان کی فیملیوں سمیت۔ لیکن اب حالات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ویسے ہی کنڈیشن اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے آرگنائز ہو رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دوسرے بھی کچھ گروپس جو ہیں وہ انوالو ہیں، جس کے اندر ہے لشکر جنگوی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ممبر جو ہیں وہ القاعدہ کے بھی لنکڈ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں یہ مل کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو ہیں وہ حملہ کرتی ہیں، جس کی ریسنٹ ایگزامپل ہمیں کل ہی ملی کہ جس میں 2 پاکستان کے ملٹری نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں، خاص کر پاکستان کا سندھ کا صوبہ اور بلوچستان کا صوبہ، یہ آرگیو کرتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو ان کے کیمپس میں ہی رکھا جائے جو کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر بنائے جائیں گے، ان کو وہاں پر ہی رکھا جائے، اور ان کو شہروں میں آنے کی یا پاکستان کے قصبوں میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔